الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعوذني من شر نفسي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تعلق مع اللہ حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق کیسے ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ تعلق ہم حاصل کریں یا نہ کریں، ایک دن ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ جس نے تعلق حاصل کیا وہ کامیاب ہو گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اور جس نے یہ تعلق حاصل نہیں کیا وہ ناکام ہوا اور جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ دنیا میں انسان کی تخلیق جو ہم اس شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری چوتھی تخلیق ہے۔ پہلی وہ جب آدم علیہ السلام کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اذن جاری فرمایا اور روحوں کو پھونکا اور تمام ارواح وجود میں آئیں۔ دوسرا وہ ہماری اس دنیا سے آنے سے پہلے کا عمل، اور تیسرا یہ عمل جس میں ہم دنیا میں ہیں، یعنی یہ تیسرا ہے، چوتھا نہیں، یہ تیسرا ہے۔ اور چوتھا قبر کا پیٹ، اور پانچواں جزا و سزا کا دن۔ یہاں پر خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، ہنسنا بھی ہے، رونا بھی ہے۔ صبح انسان کی کیفیت کچھ ہوتی ہے، دوپہر کچھ ہوتی ہے۔ اچھے کپڑے پہننے کے بعد طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، اسی اچھے کپڑوں پر ایک گندے پانی کی چھینٹ پڑ جائے تو طبیعت کے اندر اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب کیفیات کا پیدا ہونا یہ یہاں پر ہے، اس دنیا میں ہے۔ آخرت میں جس لفظ کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں آخر میں بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ یہاں پر تو یکسانیت نہیں ہے، اونچ نیچ ہے، لیکن آخرت میں اللہ نے کامیاب لوگوں کے لیے بھی خالدین فیہا کا لفظ استعمال کیا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی جنتوں میں۔ اور ناکام لوگوں کے لیے بھی خالدین فیہا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، دوزخ میں رہیں گے، وہاں سے خلاصی نہیں ہے۔ یہ زندگی بہرحال گزر جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں 20 سال پہلے جو توانائی تھی وہ اب نہیں ہے،
یہ توانائی جو آج ہے وہ 10 12 15 سال کے بعد نہیں ہوگی. رفتہ رفتہ یہ زندگی بہرحال گزر جائے گی. کامیاب وہ ہوا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا اور ان کی منشا اور ان کے مقصد ان کا جو وہ چاہتے تھے اس چاہت کے مطابق زندگی بسر کی. ہم جانتے ہیں کہ ہماری کتنی زندگی اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزر رہی ہے، ہمارے علم میں اچھی طرح. اس کا بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا، اور وہ ہے استغفار کا، کہ آج تک جتنی کوتاہیاں ہوں اس پہ صدق دل سے استغفار کر لیں. مایوسی ہماری شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے، جو نظام لے کے آئے، اس میں مایوسی نہیں ہے. لیکن یہ سوچ کر کوئی گناہ کرنا کہ ہمیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم کل استغفار کر لیں گے، بس یہاں پر ہے غلطی. وجہ اس کی یہ ہے کہ کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی شیورٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ کل ہوگی یا نہیں. عمر ثانی کہلاتے تھے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ. ان کی حکومت تھی، خلیفہ وقت تھے، قسم و پرسی کی زندگی تھی، یعنی غربت کے زمانے تھے، بادشاہ ہوتے ہوئے غریب. تو عید کے موقع پہ ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ خلیفہ ہیں، اپنے خازن سے 1 مہینے تنخواہ ادھار لے لیں تاکہ ہم عید اچھے طریقے سے منا سکیں. یہ خازن یا خزانچی یا ٹریجرار یا فائنانس سیکریٹری بھی اس زمانے کا تھا اور تربیت یافتہ تھا. اس کو جب یہ درخواست ملی کہ 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ وصول کرنا چاہتے ہیں خلیفہ، تو اس نے اسی میں حاشیے میں نیچے لکھ کے بھیجا اسی پرچے پہ کہ حضرت آپ مجھے اگلے مہینے کی ضمانت دے دیجئے، میں آپ کو تنخواہ جاری کر دوں گا. جب یہ جواب انہیں ملا، انہوں نے اپنی بیوی کو دکھایا. یہ اس زمانے کی بیویاں بھی تھیں، جو بادشاہ کی بیٹی تھی. کئی نسبت سے ان کی بیوی فاطمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ عطا فرمایا کہ بادشاہ کی بیوی، بادشاہ کی بیٹی، جس کا بیٹا بھی بادشاہ بنا، جس کا بھائی بھی بادشاہ. یہ وہ خاتون تھی، ان کو جب یہ پتہ چلا، یہ خط ملا رجرار کا اور خازن کا، تو اس نے کہا کہ ہم ایسے ہی گزارا کر لیں گے، ہمیں نہیں چاہیے پیشگی تنخواہ، کہ جس کے آگے کل مواخذہ ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے. یعنی ظاہر ہے کہ بھروسہ کچھ بھی نہیں ہے. آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. ہم اس دنیا میں آئے، ہماری ایک مراد ہے، اور ہماری مراد کیا ہے؟ یریدون وجہ، اللہ تبارک و تعالی ہماری مراد ہے. اسی سے لفظ نکلا ہے مرید، اور اس مراد کے معنی ہیں، اس کا جو اس کی اصل ہے، اس کا مادہ ہے، وہ ہے ارادہ. اصل میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرید ہیں، اور مرید کے دوسرے معنی ہیں ایسا تعلق جو اللہ کی شناسائی عطا فرما دے، عطا کر دے، جو اللہ کی پہچان دے دے، وہ ہے اصل میں مرید. یعنی ان مرید سے مراد ہے مراد کرنا، اور مراد کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. آپ اور ہم اکثر ایک لفظ سنتے ہیں یہاں پر کہ ماحول بڑا خراب ہے. ہم کیا کریں؟ ماحول خراب ہے. جو رشوت لے رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ماحول ہی ایسا ہے، میں کیا کروں. جو جھوٹ بول رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں تو میرا کام نہ چلے، ماحول ایسا ہے. اس ماحول میں بچوں کو بچانا بڑا مشکل ہے. نہیں میرے دوستو، ماحول ایسا نہیں ہے. اس ماحول کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ایک بات فرمانے، ایک واقعے کا ذکر کیا، اور وہ واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا.
یوسف علیہ السلام غلام جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ وقت کے بادشاہ کا گھر، اس میں عورت نے ورغلانا چاہا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اس سے برا کوئی ماحول ہوگا کہ ہر طرح کی آسائش ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پکڑ کا خطرہ نہیں ہے کہ بادشاہ کی بیوی نے خود ورغلایا، لیکن یوسف علیہ السلام وہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ صرف توبہ توبہ نہیں کرتے، اس سے پتہ یہ چلا کہ صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، گناہ سے بھاگنا بھی پڑے گا، اور پھر بھی قید خانے میں ڈال دیے جاتے ہیں تو ایک لفظ کہتے ہیں وہ کہ اے اللہ مجھے آپ کا قید خانہ پسند ہے، میں اس قید خانے کو محبوب رکھتا ہوں جو آپ کی فرما برداری میں عطا ہوا ہو، جو آپ کی فرما برداری میں ملا ہو۔ یعنی گناہ سے بچ رہے تھے اور قید میں ڈال دیے گئے تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اسے محبوب رکھتا ہوں۔ تو ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کی قید اتنی حسین ہو کہ اس کو انسان محبوب رکھے، اس کے گلستہ کتنے اچھے ہوں گے۔ جب قید کا یہ حال ہے تو اس کے گلستہ کا کیا حال ہوگا۔ تو ہم اللہ کو اپنی مراد بنائیں، اللہ کی چاہت کو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ پاک و ہند میں حدیث شریف کے علوم کی ابتدا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت انبیاء علیہ السلام کا تو ہر وقت نیکی میں اور ذکر اللہ میں گزرتا تھا، جو آپ سے جڑے ہوئے تھے یعنی اصحاب، ان کا بھی وقت ہر وقت اللہ سے تعلق میں لگا رہتا تھا، ہم وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کیفیت؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا اس جواب کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں حاصل کر سکتے ہم وہ کیفیت؟ وہ کیفیت ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ عاجزانہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی میں تو بڑا دنیا دار ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ مومن کبھی دنیا دار نہیں ہوتا، ایمان والا کبھی دنیا دار نہیں ہوتا۔ بڑی عجیب بات ہے یہ۔ ہم میں عاجزی کے ساتھ سارے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی میں تو بڑا دنیا دار ہوں۔ مومن اور دنیا دار ہوں، ایمان والا کیسا ہے پھر؟ اب دلیل سنیے کیا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ صبح ہوئی، آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد پہلا کام آدمی کیا کرتا ہے؟ ایک مومن مسلمان جو واقعی اللہ کو چاہتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کو پا لینے کی خواہش ہے اس کی، وہ آنکھ کھلتے یہ کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ گھر سے نکلتے ہوئے مومن کیا کہتا ہے ایک مسلمان؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سواری میں سوار ہوتے وقت ایک مومن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ کوئی مشورہ اللہ سے طلب کرنا ہو چلتے پھرتے، ایک استخارہ جو حدیث شریف میں آیا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ خیر کی بات میرے الہام کر دیجئے، دل میں ڈال دیجئے اور مجھے شیطان کے شر سے بچا لیجئے، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے بچا لیجئے۔ گھر میں واپس آتا ہے دعائیں ہیں، رات سوتا ہے دعا ہے،
खलवत में है दुआ है, जलवत में है दुआ है, मजलिस का कफारा, दोस्तों में बैठे हुए हैं, गपशप हो रही है दुनिया की बातें, लेकिन जब उठने लगे एक दुआ सिखलाई ताकि वो मजलिस का कफारा हो जाए वो दुआ। पानी पीने की दुआ, खाना खाने की दुआ, एक एक चीज की, यहां तक के बैतुल खला में दाखिल होते हुए अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस, अल्लाह से पनाह मांगी। अब कुछ वापिस आए तो गुफरान का, अल्लाह माफ कर दिए। किस चीज की माफी मांग रहा है आदमी? कोई गुनाह करके आया है? बशरी तकाजा है। इस चीज की माफी मांग रहे हैं कि ए अल्लाह, जितने 5-10 मिनट हमने बैतुल खला में गुजारे हैं उसमें हम आपका जिक्र नहीं कर सके, इस पर हमें माफ कर। फिर बाहर निकले, गुफरानका के बाद एक दुआ है, अल्लाहुम्मा ज़हब अन्निल हम्मा वल अज़ा। ये कुछ अल्फाज इधर उधर हैं, बाहर उसकी भी दुआ है। तो मेरे दोस्तों, एक एक चीज की और हर काम करने से पहले हमें जो दुआ सिखलाई गई वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब है कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं मैं। हर दुआ में अल्लाह शामिल है। तो मुझे बताइए कि कोई वक्त हमारा खाली गया जिक्र से? अब अगर इतना आसान काम भी हम ना कर सके मेरे दोस्तों, तो ये सिवाय बदनसीबी के और कोई बात नहीं है। और मैं बारहा अर्ज करता हूं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकूला कि लोगों, तुम्हारी आंखें उस वक्त खुलेंगी जब बंद हो जाएंगी, और उस वक्त आंख का खुलना बेकार है। तो मेरे दोस्तों, आंख बंद होने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला को अपनी मुराद बना लें कि हम अल्लाह को चाहेंगे, अल्लाह को चाहते हैं और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। और अगर हो जाए तो बाजा बाजा हराच हस्ती बाजा, गर काफिर बकर बुत परस्ती बाजा, ई दरगाहे माँ दरगाहे नौमीदी नीस, सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाजा। तो तौबा कर लें। यहां तक कि किसी ने आग की पूजा की है, बुतों की पूजा की है, तो भी तौबा कर ले, ताइब होकर अल्लाह के पास आ जाए। 1000वीं बार भी अगर तौबा टूट गई तो उसके बाद भी कोई गुनाह हो गया तो भी तौबा करके वापस आ जाए। अल्लाह फरमा रहे हैं, यानी आरिफ बिल्लाह फरमाते हैं कि मकसद ये है कि अल्लाह यूं कह रहे हैं कि ई दरगाह माँ दरगाह नौमीदी नहीं, ये मेरा दरबार है, ये यहाँ नाउमीदी नहीं है। 100 बार अगर तौबा शिकस्ती बाजा, 100 बार भी तौबा टूट जाए तो भी वापस आके माफी मांग लो मुझसे। ये काम तो हम कर ही सकते हैं। और माफी मांगना यानी इस्तग़फ़ार करना, और इस्तग़फ़ार पे अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। अल्लाह का वादा है कि जो मुझसे माफी मांगेगा मैं उसे ऐसे जरिए से रिस्क दूंगा कि उसके गुमान में भी नहीं होगा। मिन हैसु ला यहतसिब, गुमान, अगर कोई रोजी में बरकत चाहता है तो कसरत से इस्तग़फ़ार भी करे, माफी मांगता रहे, जाए नमाज पे बैठ जाए। 24 घंटे में 10 मिनट तो हम दे ही सकते हैं। 10 मिनट सिर्फ अल्लाह के लिए बैठें। मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों, इंसान एहतियाज का मजमुआ है। इंसान के अंदर परेशानियां हैं, बिलखुसूस इस दौर में। किसी को औलाद की तरफ से परेशानी है, किसी को बीमारी ने आ घेरा है, किसी को रिस्क की तंगी है, किसी को रोजगार की कमी है, किसी को कारोबार में परेशानी है, किसी को घर में बेसकूनी है, किसी की बीवी अच्छी नहीं, किसी का शौहर अच्छा नहीं, किसी की औलाद अच्छी नहीं, किसी के वालिदैन सख्त हैं। इन परेशानियों से निकलेंगे कैसे? निकलेंगे ऐसे कि अल्लाह से ताल्लुक कायम कर लें, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लें, और ये तलाश करें कभी सुकून से बैठकर कि किस मकसद के लिए हमें अल्लाह ने दुनिया में भेजा। बस सुबह हुई, दफ्तर वाले दफ्तर चले गए, यूनिवर्सिटी वाले यूनिवर्सिटी चले गए, कॉलेज वाले कॉलेज, स्कूल वाले स्कूल। अल्लाह के लिए कोई वक्त दे रहे हैं हम?
7 بجے کا الارم لگے گا کہ بچے کو اسکول جانا ہے، لیکن 6 بجے کا الارم نہیں لگے گا کہ فجر بھی ہوتی ہے۔ جب یہ ہمارا تعلق اللہ سے ہوگا میرے دوستوں، کیا منہ لے کے جائیں گے ہم؟ گزشتہ جمعوں سے بیان چل رہا تھا، اسی مناسبت سے میں نے ایک حدیث شریف پڑھی اور وہ بیان اخلاق کے بارے میں تھا کہ کس طرح سے میرا اور آپ کا اخلاق اچھا ہو جائے، ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ اور وہ حدیث ذہن میں رہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے جہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ہیں، ان میں ایک مقصد اخلاق کی تکمیل بھی ہے۔ لان تان کرنا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ سن لیا، اس سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وجہ اس کی یہ میرے دوستوں، سچ بتاؤں ہم بچنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب اللہ کی باتیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں تو ہم اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتے ہیں، گلٹی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ابھی جب یہاں سے قدم باہر جائے گا تو ہم بھول جائیں گے۔ اور میں آپ سے بارہا یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ جو یہاں پر اس منبر پہ بیٹھ کر بتایا جائے، میں بھی محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں، الا ماشاءاللہ جو یہاں اللہ کے برگزیدہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ ہم سب اس چیز کے محتاج ہیں۔ تو ایک حدیث شریف، عبداللہ بن سلام تھے، یہودی عالم تھے بڑے۔ یہ بات مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور آپ حضرات کے لیے میرے دل سے، میں تو خیر کیا ہوں، ہماری دعاؤں کی کیا اہمیت ہے، لیکن میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اس مجمع میں یا اللہ جو آپ کا نیک بندہ ہو، اس کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو اور ہماری مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ تو یہودی عالم تھے، ان یہودی عالم نے، ہاں جو میں نے ابھی کہا کہ اس مجمع سے مجھے یہ بات بہت خوش کرتی ہے الحمدللہ کہ یہاں پر سارے اتنے سکون کے ساتھ بات سنتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی اپنا ضائع کرنا نہیں چاہتے۔ اور اسی کیفیت کی بنیاد پہ میں اللہ کے بھروسے پہ یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ اس مجلس کی برکت سے ہمیں کبھی پریشان نہیں رکھیں گے۔ وقتی طور پہ پریشانی ہوگی، اللہ اس سے نکال دیں گے انشاءاللہ۔ تو عبداللہ بن سلام سے یہودی لڑکوں نے کہا، نوجوانوں نے کہا کہ آپ بڑے عالم ہیں، آپ کو پتہ چلا کہ محمد جو اسلام کے دعوے دار ہیں، ایک نیا مذہب لے کے آئے ہیں، وہ یہاں آئے ہیں مدینہ منورہ میں، تو ہم انہیں بلاتے ہیں، وہ اپنا رونا روئیں گے، وہ کہیں گے کہ مجھے مکے والوں نے یوں پریشان کیا، یوں ستایا۔ اور ان مدینے والوں کی وابستگی، معاشی وابستگی تھی مکہ مکرمہ سے، قریشیوں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو وہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کے ظاہر ہے کہ ان کے تعلق والے بھی وہاں ہوں گے، تو ہم ان کے ساتھ ملیں گے اور پھر مکہ میں اپنے معاشی جو ہمارا ایک مقاطعہ ہے، بائیکاٹ ہے، اس کو بحال کر دیں گے۔ انہوں نے بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ممبر پہ۔ آپ نے پہلی مرتبہ یہ خطبہ پڑھا جو ہم مسنونہ خطبہ سنتے ہیں اکثر، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد آپ نے کہا یا ایھا الناس، دیکھیے مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا کیونکہ وہاں پر مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، معلوم تھا یہودیوں کا مجمع ہے۔ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام وما علینا الا البلاغ المبین، کہا اور نیچے واپس آ کے زمین پہ بیٹھ گئے۔
معنی اس کے یہ ہیں، اے انسانوں، یا ایھا الناس افشوا السلام، سلامتی کو پھیلاؤ، سلامتی بن جاؤ، ایک دوسرے کو یہ پتہ چلے کہ میں سلامتی ہوں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اخلاق کی چوٹی پر ہے یہ بات، فائدہ ہی پہنچے گا، سلامتی پہنچے گی، نقصان مجھ سے نہیں پہنچے گا۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کھلاؤ۔ یہاں پہ نہ غریبوں کا ذکر ہے، نہ مسکینوں کا ہے، نہ بھوکوں کا ہے، بس کھانے کھلاؤ۔ وَصِلُّوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو لوگوں کے ساتھ، جھک کے ملو، عاجزی، آہستہ بولنا، یہ سارے صلہ رحمی میں ہیں۔ وَصِلُّوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ، اور اس وقت اللہ اللہ کر لو جب سب سو رہے ہیں۔ بس یہ 5 کام کر لو، تدخلوا الجنۃ بالسلام، اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یہ کہہ کے نیچے آ گئے۔ اب نوجوان لڑکوں نے، جیسے یہاں پر ہوتا ہے نا کہ وہ ایسے کر کے اپنا جیسچر دیتے ہیں کہ اب دیکھنا اب کیا ہوگا، ایسی کچھ کیفیت ہوگی اس وقت، تو یہ کہا کہ اب دیکھنا عبداللہ بن سلام کیا بات کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام بیٹھے ہوئے تھے، وہ نوجوان آئے، انہوں نے کہا کہ اب آپ کی باری، آپ جائیں۔ عبداللہ بن سلام گمسم تھے۔ فرماتے ہیں ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ لوگ سوچ رہے تھے شکایتیں ہوں گی، ہمیں یوں نکالا، ہمیں یوں بے دخل کیا، ہم پر پانی تنگ کر دیا، ہم پہ کھانا تنگ کر دیا، شعب ابی طالب کا 3 سالہ دور وہ یاد کرائیں گے، یہ سب بتائیں گے، تو ہم ان کی داد رسی کریں گے کہ بھئی ہم کچھ دیتے ہیں کھانے پینے کو، ہم کہیں رہنے کا انتظام کرتے ہیں۔ ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حجرے میں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، فرمایا کہ عائشہ کھانے بناؤ۔ خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مزاج شناس تھی، آپ کو معلوم تھا جن کے لیے کھانا بنوا رہے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ بیٹھ جائیے، بیٹھ گئے، اور کہا کہ یہ بتائیے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو گئے اور کہا عائشہ مجھے طائف میں لوگوں نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، مجھے پتھر مارے ہیں۔ اپنے آپ پر رکھ کے سوچئے، کوئی تو کہہ دیتا ہے ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، مجھے پتھر مارے ہیں، طائف میں بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے کھانا بنا رہے ہیں جو طائف سے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ خاموش رہے، اس کے بعد پھر مسکرائے اور کہا عائشہ تم کھانا بنا۔ یعنی لوگ تو وہی ہیں لیکن اسلام سے محبت کے لیے آئے، ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ہو جائے۔ یہ تھی فکر، یہ تھے اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے تھے، مکے کا اولین دور تھا جس میں ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا، کفار کی طرف سے پریشانیاں بھی تھیں۔ تو چند کفار نے ایک جملہ کہا، الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنا شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد۔ آپ نے فرمایا جب لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے، قریش کے لوگ نوجوان آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو آپ صحابہ اکرام تلبلائے کہ اب اس کا ہم کام کریں، یہ جو برا بھلا کہہ رہے ہیں برداشت نہیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور پھر یہ فرمایا کہ الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنا شتم قریش ولعنہم، تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے قریش کو ان کی باتیں پلٹ کر ان کے منہ پہ مارتے ہیں، انہیں واپس کر دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملہ تھا کہ وہ لعنت کر رہے ہیں مذمم پہ۔ وہ یہ کہہ رہے تھے وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، پتہ سب کو تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، لیکن نام لینے میں کسی کی ہمت نہیں تھی نام لینے کی۔ تو آپ نے کہا کہ وہ مذمم کو کہہ رہے ہیں، مجھے تھوڑی کہہ رہے ہیں، میں تو محمد ہوں، اگر مجھے کہتے تو میرا نام لے کے کہتے۔
کیا بلند ترین اخلاق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا تربیت تھی. حالانکہ پتہ ہے انہیں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہہ دیا کہ تم غصہ نہ کرو، مجھے نہیں کہہ رہے، وہ کسی کہہ رہے ہیں. اگر مجھے کہتے تو محمد کہتے وہ. میرے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اخلاق کا ایک ذرہ ہمیں عطا فرما دیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.